اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ میں الحمدللہ سنی ہوں، میری بیوی اہل حدیث ہے۔ میری بیوی یوٹیوب پر اہل حدیث کے بیانات سنتی ہے، کیا کروں؟ ان کا مسلک ہے وہ، ان کو ان کے علماء کا بیان سننے دے۔ اگر وہ بیان علماء کا سن کر ان کے مسلک کی دعوت آپ کو دیتے ہیں تو تب آپ کو آج بھی تراویح میں آیت آئی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ اکثر جگہوں میں بہت ساری بچیاں جب مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ جا کر ماحول میں اپنے مسلک کی تبلیغ کرتی ہیں۔ تبلیغ کرو، لیکن ایسا نہیں کرنا کہ یہی مسلک صحیح ہے، آپ جس پر عمل کر رہے ہیں وہ غلط۔ ہمیں جو نماز پڑھ رہے ہیں وہی قرآن اور حدیث کے مطابق نماز ہے، تمہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ غلط۔ جاہلوں کو بٹھا کر صحیح اور غلط کی بات کرنا بالکل بے وقوف بات ہے۔ یہ بہت بڑے فتنے چل رہے ہیں آج کل، سمجھ میں یہ بات ہے۔ بعض نوجوان تو مسلک بدل کر یہ کہتے ہیں اب تک میں نماز پڑھا سو بیکار ہو گیا، اب جو نماز پڑھ رہا ہوں سو صحیح، غلط بات ہے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگ بھی مستند، صحیح، جید، اچھے علماء کرام کا بیان سنیں۔ بہتر طریقہ کیا ہے؟ آؤ جمعے کے موقع پر علماء کرام کا بیان ڈائریکٹ بیٹھ کر سنو، تفسیریں جہاں ہوتی ہیں وہاں جا کر سنو، اس کے بعد آپ دینی کتابوں کا مطالعہ کرو، ذکر کرو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ یوٹیوب میں بیانات سننے کے نام پر دو خطرے ہیں، ایک غلط راستے پر جانے کا خطرہ ہے، ایک صحیح راستے میں جا کر بھی بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مائنارٹی سبسڈی میں لون لے سکتے ہیں کیا؟ مجھے تفصیل تو معلوم نہیں، لیکن اتنی بات تو میں بتا دیتا ہوں، حکومت سے مائنارٹی کے لیے جو چیزیں سینکشن ہوتی ہیں اور وہ چیزیں اگر تقسیم ہوتی ہیں شرائط کے ساتھ، وہ شرائط اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو اسے لینا جائز ہے۔ جیسا کہ حکومت بیواؤں کو کیا دیتی ہے؟ کچھ وظیفے دیتی ہے، واقعتاً اگر وہ بیوہ ہے تو پھر لے سکتے ہیں۔ غریبوں کو اگر دیتے ہیں، واقعتاً اگر غریب ہیں تو وہ لے سکتے ہیں۔ سمجھ میں یہ بات ہے۔ لون وغیرہ تو لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ لون کا لفظ آتا ہے تو پھر معاہدہ سود کے شرائط پر ہوتا ہے، تو پھر معاہدے میں جو باتیں طے ہوتی ہیں اس کا اثر آگے والے معاملات پر پڑتا ہے، ناجائز ہے۔ وہی بتا رہا ہوں، مجھے پوری لمبی تفصیل معلوم نہیں، میں جتنا جان رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں۔ اگر حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو ہم آٹو دیں گے، غریبوں کو آٹو دیں گے، کیونکہ حکومت کی طرف ہی سے تو اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مہینے میں 10,000 روپے بننا، اگر 6-7 مہینے بننے کے بعد حکومت اپنے طرف سے معاف کرتی ہے تو جائز ہے۔ سمجھ میں یہ بات ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ پیر کے تلوے کو چوٹ لگی ہے، وضو کیسے کریں؟ جہاں چوٹ لگی ہے وہاں پانی بہانے سے زخم بڑھ سکتا ہے تو پھر اتنا حصہ آپ مسح کر لیں۔ سیدھے پیر میں چوٹ لگی ہے، بایاں پیر دھو لیں، سیدھے پیر پر مسح کر لیں۔ بائیں پیر پر، دائیں پیر پر چوٹ لگی ہے، انگوٹھے میں چوٹ لگی ہے تو انگوٹھے کا حصہ چھوڑ کر اتنا حصہ پانی بہا لیں اور اتنا حصہ مسح کر لیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟
ہمارے کالج میں جمعے کی نماز کو اجازت نہیں ہے، تو کیا ہم کالج میں عربی خطبہ دے کر جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ 2 جواب دیتا ہوں، سنیے۔ پہلا جواب یہ ہے، جمعے کی نماز فرض ہے، بالغ بچوں کے لیے بھی فرض ہے۔ آپ کی عبادت کو اگر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو پھر ایسے کالجوں میں پڑھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ فرض ہے، یہ فرض۔ کالج میں پڑھ کر ڈگری حاصل کرے کہ نہیں کرے، حشر کے میدان اور خبر میں سوال یہ نہیں ہوگا جمعے کی نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، یہ سوال ہوگا۔ کالجوں میں پڑھو، لیکن ان کالجوں کا انتخاب کرو جہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کی عبادت میں رکاوٹ نہیں ہے، اور ان کالجوں میں پڑھو جہاں کا ماحول سیکولر ہے۔ اور ایسے کالجوں میں آپ جا کر پڑھ رہے ہیں جہاں جمعے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ 3 جمعہ کوئی مسلمان عاقل بالغ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کا نام منافقوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے وعیدیں ہیں، سمجھ میں آئی باتیں؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ میت کو جنازے سے خبر میں رکھتے وقت کیا دعا کرنا چاہیے؟ میت کو جنازے سے خبر میں رکھتے وقت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، وہی دعا۔ بچوں کو کون سی عمر سے فطرہ نکالنا ہے؟ عید کے دن پیدا ہوا، عید کی نماز سے پہلے، تو اس کے لیے فطرہ نکالنا ہے، ماں باپ اپنے طرف سے نکالیں۔ ہمارے رشتہ دار مندر کو جا کر تعویذ اور دوسرے کام کرواتے ہیں، ہم ان کو ٹوکتے ہیں، وہ رمضان میں ہمیں خرچ کے لیے پیسے دیتے، کیا کرنا چاہیے؟ سنیے، مندروں کو جا کر تعویذ اور وہاں کا کچھ اور کام کرتے ہیں تو صاف صاف ایمان بھی گیا، نکاح بھی گیا، صاف بات ہے یہ۔ اب آپ کی مرضی ہے، ایمان بھی گیا، نکاح بھی گیا۔ تجدید ایمان کی بھی ضرورت ہے، تجدید نکاح کی بھی ضرورت ہے۔ شوہر کو پتہ نہیں، چپکے سے بیوی چلے گئی تو پوری زندگی محبت زنا میں گزرے گی۔ شوہر کو تو سوال نہیں ہوگا لیکن بیوی کو سوال ہوگا، دونوں مل کر جاتے ہیں تو دونوں کو سوال ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور وہ جو جاتے ہیں وہ ہمیں خرچ کے لیے پیسے دیتے ہیں، سمجھ میں، ان کا خرچ کے لیے تمہارے لیے پیسے دینا عذرائے ہمدردی ہے، اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تعویذ اور دوسرے کام کا حکم الگ ہے، اور انہوں جو پیسے دیتے ہیں وہ پیسوں کا حکم الگ ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ کر بھی ان کو روک سکتے ہیں کہ تمہارے اعمال اس وقت اچھے نہیں لگتے اور تمہارے سے ہم کو پیسہ لینا اچھا نہیں لگتا، واپس بھی کر سکتے ہیں آپ۔ درود پاک پڑھتی ہوں اور لکھتی ہوں، کیا ناپاکی کی حالت میں درود لکھ سکتے ہیں؟ لکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں۔ چوری کر کے اگر کوئی کپڑا بیچتا ہے تو کیا وہ خرید کر پہن سکتے ہیں؟ بیچنے والا چوری کر کے بیچتا ہے، اس بات کا علم خریدنے والے کو اگر ہے تو خریدنا جائز بھی نہیں، خریدنے سے وہ چیز خریدنے والے کی ہوتی بھی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ایک صاحب چوری کر کے لا کر بیچ رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا، خرید لیے، الگ بات ہے، بیچنے والا گنہگار ہوگا، خریدنے والا گنہگار نہیں۔ اگر بیچنے والا چوری کر کے لا کر بیچ رہا ہے، اس بات کا علم خریدنے والے کو بھی ہے، تو پھر اس سے خریدنا جائز بھی نہیں، خریدنے سے وہ چیز اس کی ہوتی نہیں، کیونکہ مال اصل مالک ہی کا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی حافظ قرآن حفظ بھول گئے، ناظرہ بھی نہ پڑھے تو کیا حکم ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ جتنا قرآن جو لوگ جتنا یاد کرتے ہیں اور پورا قرآن جو لوگ یاد کرتے ہیں ان کو اپنے قرآن کی پوری حفاظت کرنا پڑے گا۔ حفاظت کا طریقہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا پڑے گا اور اپنے حفظ کی حفاظت کرنا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ کل حشر کے میدان میں وہ جزامی کی حالت میں اٹھایا جائے گا، جزام رہے گا جسم پر، اس حالت پر اٹھایا جائے گا۔ نہیں سمجھ میں؟ جزام بولے تو معلوم نہیں، ارے وہی کوڑ کی بیماری لگتی ہے، سمجھ میں؟ جماعت چھوٹ گئی تو دوسری جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ احناف کے نزدیک جماعت اگر چھوٹ جاتی ہے تو پھر اس مسجد میں دوسری جماعت بنا کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ شوافی کے نزدیک جائز ہے، اور عرب میں حرمین میں بھی اگر ایسا ہوتا ہے وہاں کا مسلک الگ ہے۔ ہم حنفی المسلک ہیں، ہمارے امام کے قرآن اور حدیث کے اندر کے اجتہاد سے یہ بات ثابت ہے کہ جماعت اگر چھوٹ جاتی ہے مسجد میں تو تنہا نماز پڑھے، الگ جماعت بنا کر نماز نہ پڑھے۔ اگر الگ نماز پڑھ کر جماعت بنا کر نماز پڑھیں گے تو پھر مسجد کی جماعت کا جو وقت طے ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ جنازے کے اوپر جو پھول ڈالتے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ جنازے کے اوپر پھول ڈالنا اور قبر کے اوپر پھول ڈالنا صحیح نہیں ہے۔ وہ پھول کے پیسے غربا میں صدقہ کر کے میت کو ایصال ثواب کرو، پھول ڈالنے سے 100 گنا زیادہ اچھا کام ہے۔ اب جنازے کی ایک چادر میں تو اب تک خریدا بھی نہیں، ایسا موقع بھی نہیں آیا مجھے۔ آپ میں سے اگر کوئی جانتے ہیں تو بتائیے کہ جنازے کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے پھول کی، اس کی قیمت کیا ہے؟ 10,000 10,000۔ اس سے تو میت کا نکاح بھی ہو جائے گا نا۔ 10,000 جو جنازے پہ ڈالتے ہیں پھول کی چادر، 10,000۔ مسئلہ بولنے سے پہلے قیمت معلوم ہوتی تو ایک چند دن دکان میں ہی شروع کر لگا۔ اب وہ 10,000 روپے کتنے بیواؤں کے گھر ایک مہینے کا کھانے کا انتظام بن سکتا ہے؟ مسجد کو دیں، مدرسے کو دیں، یتیموں کو دیں، بیواؤں کو دیں، محتاجوں کو دیں، کتنا کام ہو سکتا ہے؟ فقہ کی کتابوں میں جہاں ڈالنے کی اجازت لکھی ہے وہ مستحب عمل ہے، وہ اس سے بہتر اگر کوئی عمل آتا ہے تو مستحب عمل کو چھوڑ کر بہتر عمل کرنے کا حکم ہے۔ مسائل کی حقیقت کو پہچانے، نہ جنازے میں پھول ڈالنا ہے نہ قبر میں پھول ڈالنا ہے، بلکہ وہی پیسہ غربا میں تقسیم کریں اور ایصال ثواب پہنچائیں، کیونکہ میت کو مالی اعتبار سے ثواب پہنچانا بدنی اعتبار سے ثواب پہنچانے سے زیادہ ثواب ہے۔ سمجھ میں آئی؟ نماز قرآن وغیرہ پڑھ کر ثواب پہنچاتے نہیں، اس سے زیادہ ثواب غریبوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں پیسہ دے کر ثواب پہنچائیں گے تو زیادہ پہنچتا ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری مسجد عمر فاروق میں تفسیر اور سوالات کا جو نظام ہوتا ہے وہ 20ویں تراویح تک ہی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور کل سے انشاءاللہ تعالی تاخراتیں شروع ہو جائیں گی تو تاخراتوں کا نظام اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر آخری کا جو عشرہ ہوتا ہے وہ میں بہت زیادہ بزی بھی رہتا ہوں، اور عید قریب آتی ہے تو آپ لوگوں کو عید کے انتظامات بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے آج آخری دن تھا، کل سے انشاءاللہ تعالی تاخرات ہے۔ کل سے آپ لوگ تراویح کے بعد تاخراتوں کا اہتمام کریں، دوست احباب کو
ہماری مسجد میں الگ انفرادی عبادت کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، انفرادی عبادت کرنا ہی بہت اچھا عمل ہے، اجتماعی عبادت نہیں ہوتی۔ ہماری مسجد میں البتہ بیان ہوتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کو سحری کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔ تو دوست احباب کو گھومنے پھرنے سے بچا کر وقت پر بلا لے کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی کل حزب معمول تاخراتوں کا نظام رہے گا۔ اللہ ہم تمام کو اب تک سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد، لک شکریہ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جانے انجانے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، نیک اچھی سالی زندگی عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمارے اس رمضان کے روزوں کو، نمازوں کو، تراویح کو، قرآن پاک کی تلاوت کو، سماعت کو، پھر اس کے بعد تیرے اور تیرے حبیب کی باتوں کو، سوال اور جواب کو سننے کو، سنانے کو تو بے حد قبول فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ فلسطین پر پوری رحم عطا فرما، اللہ فلسطین کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بدر کا واقعہ بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اے اللہ تو نے دشمنوں کو صاف شکست دی تھی، اے اللہ اس وقت فلسطین کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ ہلاک و برباد فرما دے۔ میرے فلسطین کے بھائی بہنوں کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما، راحتیں ہی عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آسانی سے گزارنے کی توفیق عطا فرما، رمضان المبارک کے بعد بھی امن و امان کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ساری دنیا میں جن مسلمانوں کے عید کے انتظامات نہیں ہوئے ہیں سب کو انتظامات کا انتظام فرما، اللہ سب کے خوشیوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ اے رب العالمین ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہترین بنا۔ ہماری دعا کو تو اپنے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔